السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے دین تیری معرفت سے ہمیں دور کر دے، تیری وحدانیت سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ، شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اس عظیم کام کہ ہم اللہ رب العزت سے کلام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کے کلام کو پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس سے عظیم کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے، اللہ رب العزت نے جو احکام و مسائل ہمارے اوپر عائد کیے ہیں اس کو جاننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا ہمیں ایمان عطا فرما دے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اس کلام کو ہمیں سکھا دے، اس کلام کو ہمیں سمجھا دے۔ اے اللہ، تو بڑا مہربان ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ، ہم پر بھی مہربانی اور اپنی رحمت نازل فرما۔ وَإِن كَانَ، وَإِن اور اگر، کانا ہے وہ، ذو عسرۃ تنگ دست، یعنی جس نے تم سے قرض لیا ہے وہ اگر تنگ دست ہے، یعنی فقیر ہے یا مسکین ہے، قرض کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا، فناظرۃ تو مہلت دینا ہے اسے، تو اسے چاہیے کہ ایک مالدار شخص اس کو مہلت دے، الی میسرۃ آسانی تک، اس کی آسانی تک اس کو مہلت دی جائے، یعنی دینے والا مالدار شخص ہے اور جس کو اس نے دیا ہے جو مقروض ہے، جو قرض دار ہے، وہ کمزور ہے، وہ محتاج ہے یا مسکین ہے، تو اسے مہلت دی جائے۔ وَأَن اور یہ کہ تصدقوا تم صدقہ کر دو، خیر بہتر ہے، اگر تم اس کو صدقہ ہی کر دو، اسے چھوڑ ہی دو تو بہتر ہے، معاف کر دو تو بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم تعلمون تم جانتے، اگر تم جاننے والے ہو تو تمہارے لیے اس کو معاف کر دینا ہی بہتر ہے، یعنی اس کا علم اگر ہو جائے کہ اس کی کتنی کیا اجر ہے، اللہ کیسا راضی ہوتا ہے اس شخص سے جو لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کے اوپر رحم کرتا ہے، تو اگر تمہیں علم ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اسے چھوڑ ہی دو۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گی، اس دن سے ڈرو کہ تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے، یعنی ادھر سے ہی آئے تھے اور ادھر ہی واپس جاؤ گے، اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ترجعون فیہ جس میں، الی اللہ طرف اللہ کی، تم اللہ ہی کی طرف پھر سے لوٹائے جاؤ گے، ثم پھر توفا پورا پورا دیا جائے گا، کلو ہر نفس نفس کو، ما جو کسبت اس نے کمایا، وہم اور وہ لا یظلمون وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، اور انہوں نے دنیا میں جو کچھ بھی کمایا ہے، یعنی انسان کو، انسانیت کو سکون اور اطمینان دے کر کے یا انسانیت کو تکلیف پہنچا کر کے، جو کچھ بھی اس نے کمایا، اچھا کمایا ہے یا برا کمایا ہے، حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں دو ہی حقوق ہیں، تو حقوق اللہ اللہ کا حق ہے، اللہ رب العزت چاہے گا تو معاف فرما دے گا اور وہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، جب تک اللہ رب العزت بھی اس کو معاف نہیں کرے، تو تم نے کیا کمایا ہے دنیا کے اندر حقوق العباد کے تعلق سے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ماں کا، باپ کا، پھر اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں کا، پھر اس میں یتیموں اور مسکینوں کا بھی حق ہے، تو تم نے جو کچھ بھی کمایا ہے، کسی کو تکلیف پہنچا کر کے گناہ کمایا ہے یا کسی کو راحت اور سکون پہنچا کر کے
تم نے نیکی کمائی ہے، جو کچھ بھی تم نے کمایا ہے سب اللہ رب العزت کے ہاں تمہیں ملے گا، اور ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے۔ آئے تفسیر کی طرف، تفسیر آیت نمبر 280۔ اور اگر تمہارا مقروض یعنی تم سے جس نے قرض لیا ہے وہ مقروض ہوا، تمہارا مقروض تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دے، یعنی دینے والا رئیس ہے، پیسے والا ہے، اور جس کو اس نے قرض دیا ہے وہ یا تو فقیر ہے یا مسکین ہے، اور وہ یہ حالت نہیں رکھتا کہ وہ اسے لوٹا دے، تو اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے جان کر کے اسے کچھ مہلت دے دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور تمہارا صدقہ کرنا یعنی قرض معاف کر دینا تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے بہت بہتر، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تمہیں اس بات کا علم ہے تو۔ اس تعلق سے چند پوائنٹ کی شکل میں کچھ اہم باتیں نوٹ کریں۔ نمبر 1، تنگ دست مقروض کو مہلت دینا چاہیے۔ نمبر 1، تنگ دست مقروض کو مہلت دینا چاہیے۔ اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور اس سے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے سلیمان بن بریدہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ، یعنی جتنا اس نے اس کو قرض دیا ہے اور وہ پریشان حال ہے، اگر اس نے اس کو اتنی مہلت دے دیا تو ہر دن جتنا اس نے دولت دی ہے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا، پھر دوسرے مجلس میں آپ کہتے ہیں صحابی کہ میں نے پھر دوسری بات رسول اللہ سے فرماتے ہوئے سنا، اور وہ یہ بات تھی، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض سے 2 گنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور دوسری مجلس سے آپ نے فرمایا 2 صدقہ کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا، یعنی 200 روپے کا روز ثواب اس کو ملے گا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے تو اسے ہر دن اس قرض کے 2 گنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ مطلب میں نے آپ سے یہ 2 باتیں الگ الگ سنی، ایک بار آپ نے ایک صدقے کے برابر فرمایا، دوسری بار دوسرے صدقے کے برابر، تو آپ نے فرمایا قرض چکانے کی مدت تک تو اسے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا، یعنی جو قرض لین دین جو ہوا ہے وہ ایک مدت کے حساب سے ہوتا ہے کہ میں فلاں تاریخ تک آپ کو پیسے دے دوں گا، تو اس وقت تک اگر اس نے دے دیا تو ایک صدقے کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر اس سے ڈیٹ آگے بڑھ جاتی ہے اور وہ نہیں دے پاتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے اور یہ مہلت دیتا ہے اس کے بعد، تو اس کو ہر دن 2 صدقے کے برابر ثواب ملے گا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اگر قرض چکانے کی مدت کے آنے پر مہلت دے، مطلب مدت آ چکی ہے لیکن اس کے بعد وہ مہلت دے تو اس قرض سے 2 گنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 360 اور اسے ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2418۔ مشکات المصابیح اور بھی دوسری جگہ یہ روایت ہے، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 566 میں آپ اس کو دیکھ سکتے۔ دوسری حدیث امام احمد نے محمد بن قاب قرظی سے روایت کیا ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے قرض لینا تھا، رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ قرض کے واپسی کا تقاضا کرنے کے لیے جاتے تو وہ چھپ جاتا، مطلب جس سے ان کو قرض لینا تھا جب اس کے پاس یہ جاتے تھے تو ان کو دیکھ کر کے چھپ جاتا تھا صحابی۔ انہوں نے اسے آواز دی اور کہا، اے فلاں، باہر آؤ، معلوم ہوا ہے کہ تم یہاں موجود ہو، مطلب ایک بچے نے بتا دیا کہ ہاں وہ گھر کے اندر ہے، تو انہوں نے باہر سے آواز لگائی کہ معلوم ہوا کہ تم اس گھر میں ہو، واپس باہر آؤ۔ وہ باہر آ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم مجھ سے کیوں چھپتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں بہت تنگ دست ہوں، میرے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے اور اس میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ میں آپ سے جھوٹ بولنا نہیں چاہتا، اور بول دوں اور پھر اس وقت تک اگر ادا نہ کروں تو یہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں ایک صحابی کے ساتھ ایسا کروں۔ تو بہرحال یہاں پر صرف اتنا ہے، میرے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا، مطلب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، کیا تم واقع تنگ دست ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ مطلب یہ آپ نے ان سے بار بار کہا کہ اللہ کی قسم تم واقع تنگ دست ہو، تو اس نے بار بار یہی کہا کہ ہاں میں تنگ دست ہوں۔ تو یہ سن کر ابو قتادہ رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے
اپنے مقروض کو مہلت دی یا اسے قرض معاف کر دیا تو وہ قیامت کے دن عرش الہ کے سائے میں ہوگا. اللہ، عرش الہ کے سائے کے نیچے ہوگا. قیامت کے دن وہ ہولناک منظر جو نفس نفسی کا عالم، وہاں پر اللہ رب العزت اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. مسلم شریف حدیث نمبر 3006 اور مسلم شریف اگر اردو کی کتاب میں آپ دیکھیں تو 7512. مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 308 308. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ لائے گا اور پوچھے گا، یعنی حشر کے میدان میں ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ تو وہ آدمی کہے گا میں ذرہ برابر بھی نیکی کا کوئی کام نہ کر سکا جس کی آج تجھ سے امید کر سکوں. میں دنیا میں ذرہ برابر بھی کوئی ایسا کام نہ کر سکا کہ آج حشر کے میدان میں اس سے تیرے سے اجر کی امید رکھوں. میں نے تو کچھ نہیں کر کے آیا ہے خالق. وہ 3 بار یہ عرض کرے گا اور تیسری مرتبہ کہے گا یا اللہ تو نے دنیا میں مجھے بہت مال دے رکھا تھا اور میں لوگوں سے خرید و فروخت کیا کرتا تھا، بزنس کیا، لین دین کیا کرتا تھا، اور میری عادت تھی کہ میں درگزر کیا کرتا تھا، لوگوں سے درگزر کیا کرتا تھا، درگزر سے کام لیا کرتا تھا، خوشحال سے بھی آسان معاملہ کیا کرتا تھا اور تنگ دست کو بھی سہولت دیا کرتا تھا. تو اللہ عز و جل فرمائے گا، مطلب وہ تنگ دست کو بھی سہولیت دیا کرتا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا میں اس بات کا تجھ سے زیادہ حقدار ہوں اے فرشتوں، مطلب میں اس بات کا کہ درگزر کروں تجھ سے زیادہ حقدار ہوں، میں رب ہوں، اللہ ہے وہ. اللہ رب العزت فرمائے گا اے فرشتوں میرے بندوں سے تم بھی درگزر کرو، اس کو معاف کر دیا جائے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے انعام ہوگا کہ وہ دنیا میں جیسے بندے کے اوپر رحم کرتا تھا تو کل خالق کائنات اس کے اوپر رحم کرے گا. اس حدیث کو مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 118 اور حدیث نمبر 650 650 اور 649 اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 2077 مسلم شریف حدیث نمبر 1561 اور 1560. اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ قرض وقت پر ادا نہیں کر پا رہا ہے اور وہ تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، اگر ہم اس کو مہلت دیتے ہیں تو ہر دن صدقہ جتنا اس سے پیسے لینا ہے اتنے سے ڈبل صدقہ کرنے کا اللہ رب العزت اجر دے گا. یہ اللہ رب العزت کے بندے کے اوپر سہولیت کرنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے انعام. اور اگر اس کو معاف کر دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کان سے سنا اور میں نے اپنے دل کے طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں اس کو محفوظ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مقروض کو مہلت دیا، اسے قرض معاف کر دیا تو قیامت کے دن عرش الہ کے سائے میں ہوگا. اور یہ کہہ کر کے صحابی رسول نے اس شخص کو معاف کر. تیسرا یہ کہ اگر ہم زمین والوں پر رحم کریں گے تو کل حشر کے میدان میں اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے. یہ تو ہوا کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دینا چاہیے، لیکن اس کا آج کے اس دور میں اکثر مسلمانوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا اور ان کی بدتمیزی کی وجہ سے، یعنی ان کی عہد کو توڑنے کی وجہ سے، وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے، ان کی وجہ سے اسلام تار تار ہوا، اسلام بدنام ہوتا ہے. آپ کسی بھی بڑی کمپنی میں اگر جائیں اور اسے یہ پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے تو وہ فوراً منع کر دے گا کہ نہیں اس کو قرض نہیں دیا جائے یا اس کو فلاں سامان نہیں دیا جائے. تو یہ مسلمانوں کے عمل کی وجہ سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. بڑی کمپنیوں میں جب ان کی فائل لگتی ہے تو میم کی فائل کہہ کر کے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے کہ یہ میم کی فائل ہے، یعنی یہ کبھی قرض نہیں دیتا. یہاں تک کہ اگر یہ رہن رکھ کر کے بھی، گروے رکھ کر کے بھی پیسے لیتا ہے تو اس میں بھی کچھ اس طریقے سے حرکت کرتا ہے کہ اس سے زیادہ پیسے لے لیتا ہے چیز سے اور پھر اس کو ڈبا دیتا. جبکہ قرض نہ دینا یہ ایسا جرم ہے جو معاف نہیں کیا جائے. اس تعلق سے دوسرے پوائنٹ لکھیں. پوائنٹ نمبر 2، ضرورت مند کو قرض حسنہ دینا مستحب ہے. ضرورت مند کو قرض حسنہ دینا مستحب ہے. جیسے کہ جو حدیث ہم نے ابھی آپ ایک اور پڑھی، ایک اور حدیث، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد پر ہوتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد پر ہوتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری مدد پہ ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کسی بھائی کی مدد پر ہو جائیں. تو اس کی ضرورت کو اگر ہم پورا کر رہے ہیں، اس کو قرض دے رہے ہیں یا اس کی کسی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری اس وقت مدد کرتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 2699. تیسرا پوائنٹ، مقروض کو چاہیے کہ ادائیگی کے فکر
اور نیت سے ہی قرض لے۔ مقروض کو چاہیے، مطلب جو قرض لے رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ادائیگی کی فکر سے اور ادائیگی کی نیت سے قرض لے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص قرض لیتا ہے اس وقت تو وہ بہت سیدھا سادہ اور بہت اچھا انسان بن کر کے اس کے سامنے آتا ہے، اور جیسے ہی وہ قرض لیتا ہے تو اس کے بعد وہ اصلی شکل میں آتا ہے کہ کس کا میں نے کھایا ہوں کہ تمہارا کھاؤں گا، بھاگ جاؤں گا کیا، میرے کو کیا سمجھے ہو تم نے، میں اس خاندان کا ہوں اور میرا سسرال یہ ہے اور فلاں ہے فلاں ہے، بہت سی باتیں کرنا اس کو آ جاتا ہے۔ جب قرضدار اپنا قرض لینے کے لیے آتا ہے تو اس کے پاس پھر بہت سے ڈائیلاگ ہوتے ہیں، جبکہ اس کو جب وہ قرض لے رہا ہے تو اس نیت کے ساتھ لینا چاہیے کہ وہ قرض ادا کرے گا اور اس کی فکر اس کو رکھنا چاہیے۔ اس تعلق سے حدیث دیکھتے ہیں، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص لوگوں کے اموال ادائیگی کے ارادے سے لے تو اللہ تعالیٰ اس کے طرف سے ادائیگی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر نیت اگر ہماری صاف ہے کہ ہاں مجھے یہ قرض ادا کرنا ہے تو اللہ ادا کرتا ہے، اللہ ادا کرتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام پیسے لے کے آ جائیں گے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت اسے توفیق دے گا، اسے دولت دے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے راستے ہموار کرے گا اور پھر وہ اس کو ادا کرے گا۔ لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے تو آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو لوگوں کے اموال ہلاک کرنے کے لیے کے ارادے سے لے، مطلب لوگوں سے مال وہ لے ہی رہا ہے اس نیت سے کہ مجھے لوٹانا نہیں ہے، تو اللہ اسے ہلاک کر دے گا۔ کس کا فرمان ہے یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کہ اگر اس نے یہ نیت سے لیا ہے کہ میں اسے ادا نہیں کروں گا تو اللہ اسے ہلاک کرے گا، یعنی اس کے پاس کبھی پیسہ آئے گا ہی نہیں اور وہ دے ہی نہیں پائے گا، یہ آئے گا بھی تو اسے توفیق نہیں دی جائے گی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2387، ابن ماجہ حدیث نمبر 2411، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 361 361، اور بھی دوسری حدیثوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث اسی تعلق سے، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تب بھی مجھے یہ پسند نہیں کہ میں 3 دن گزار دوں اور اس سونے کو خرچ نہ کروں یا صدقہ نہ کروں، سوائے اس میں سے اتنا بچا کر کے رکھ لوں کہ قرض ادا ہو جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض کی ادائیگی کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو جائے تو میں سب صدقہ کر دوں گا، لیکن اتنا ضرور رکھوں گا کہ میرا قرض ادا ہو جائے۔ تو قرض کی ادائیگی کی فکر رکھنا یہ ضروری ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 2389۔ چوتھا پوائنٹ، قرض کی ادائیگی کے وقت خوشی سے کچھ زیادہ دینا بھی جائز ہے۔ قرض کی ادائیگی کے وقت خوشی سے کچھ زیادہ دینا بھی جائز ہے، لیکن پہلے سے طے ہونا یہ سود ہو جائے گا۔ اگر پہلے سے یہ طے ہو گیا کہ میں اتنا زیادہ دوں گا تو یہ سود ہو جائے گا، یہ بیاج ہو جائے گا، لیکن ایسا کوئی طے نہیں تھا اور دیتے وقت کچھ وہ زیادہ دے، کچھ گفٹ دے تو یہ بہتر ہے۔ اس تعلق سے جتنا قرض لیا ہے اتنے کے علاوہ ادائیگی جائز ہے، البتہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کچھ زیادہ دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ پر میرا کچھ قرض تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ ادا کیا اور مجھے زیادہ دیا۔ اس سے 2 بات پتہ چلی کہ قرض لینا یہ ہماری ضرورت ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے، بزنس مینوں کو اور زیادہ ضرورت پڑتی ہے قرض لینے کی، اور قرض دینا بھی ان کو ہوتا ہے، اور بھی دوسرے لوگوں کے اندر یہ حالات آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، قیامت تک آنے والے انسان کے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے حالات اللہ رب العزت نے کریٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا، اور جب قرض ادا کیا تو بڑھا کر کے آپ نے قرض کو ادا کیا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا، حدیث نمبر 2394۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑھا کر کے ہی دینا ہے، اگر گنجائش ہے تو وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ورنہ جتنا لیا ہے وہ اتنا لے۔ اور اس میں ایک بات اور خیال رکھیں کہ پہلے سے یہ طے نہیں کر سکتے کہ زیادہ لیا جائے گا، اگر ایسا ہوا تو وہ سود ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کا اونٹ قرض تھا، یعنی جانور بھی یا سامان بھی قرض پہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک اونٹ قرض پر لیا۔ جب وہ لینے کے لیے آیا تو آپ کے پاس اس سے بہتر اونٹ موجود تھا، تو آپ نے وہ ادا کر دیا اور پھر فرمایا، اب یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے، مطلب اس کو بہتر اونٹ بھی دیا آپ نے، اور فرمایا، اس کو ضرور نوٹ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض ادا کرنے میں اچھے ہوں۔ تم میں بہتر یعنی انسان کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جو قرض ادا کرنے میں بہتر ہو وہ تم میں بہتر۔ اسے بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 2305،
2305 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1601 تو انسان کی پہچان اس کے قرض کے لین دین سے بھی ہوتی کہ وہ جس وقت لینے کا بولتا ہے دینے کا بولتا ہے وہ اس وقت اسے ادا کرتا ہے کیونکہ وہ فکر مند ہوتا ہے. اور جب انسان فکر مند ہوتا ہے کہ میں نے یہاں سے یہ لیا ہوں تو پھر وہ ضرورت کی کوشش کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے, دعا کرتا ہے اللہ رب العزت سے, اور اللہ رب العزت اس کے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے, یا اللہ رب العزت اس کو توفیق دیتا ہے اور اللہ اس کے لیے ذرائع ہموار کرتا ہے. پانچواں اور بہت اہم یہ نقطہ ہے, پوائنٹ ہے, قرض کبھی معاف نہیں ہوتا. قرض کبھی معاف نہیں. اگر کوئی شخص دنیا میں قرض کی ادائیگی نہ کرے تو وہ یاد رکھے کہ خواہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید بھی ہو جائے تب بھی اس کے قرض معاف نہیں کیا جائے گا, جیسا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اسے امام مسلم نے روایت کیا کہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب شہید کتنا بڑا عمل ہے کہ اس نے اپنے عزت, گھر بار, اولاد, رشتہ داری, یہی نہیں اس نے اپنی جان تک اللہ رب العزت کے دین کے لیے نچھاور کر شہید ہو گیا. لیکن یہ حقوق العباد ہے, یہ بندے کا حق ہے, بندے سے اس نے لیا تھا, اللہ سبحانہ وتعالی اسے معاف نہیں کرے. تو آپ نے فرمایا شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے, سوائے قرض. مسلم شریف حدیث نمبر 1886 اور اردو کی مسلم میں اگر دیکھیں تو 4883 میں یہ حدیث میں. اسی طریقے سے اسی کے بعد ایک اور حدیث آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے سے قرض کے سوا سارے گناہ معاف کر دیے. مطلب جو شہید ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کا خون زمین میں نہیں ٹپکتا اور اس کا اندراج کر دیا جاتا ہے جنت, اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے. کیوں اتنا سخت ہے یہ؟ کیونکہ اس نے کسی سے لیا ہے, اس کا حق ہے وہ. تو جب تک مخلوق کا حق ادا نہیں کرے گا اللہ رب العزت بھی اس کو معاف نہیں کرے گا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 4884 یعنی مقروض کی نیند اڑا دینے کے لیے یہ ایک حدیث, اس کو فکر مند کر دینے کے لیے. اگر واقعی وہ آخرت کا یقین رکھنے والا ہے تو وہ فکر مند ہوگا اور ہر بار اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت سے دعا کرے گا کہ اللہ اس قرض کو مجھے سے نجات دلا, اللہ ہم سب کو قرض سے نجات دلا, آمین یا رب العالمین. اس تعلق سے ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے معلق ہی رہتی ہے, مطلب لٹکتے رہتی ہے, اوپر نہیں جاتی حتیٰ کہ اس کے قرض کی ادائیگی کر دی. بتائیں ایک مومن لفظ استعمال کی, مومن کتنا بڑا قیمتی شخص ہے, ولی الذین آمنوا کہا اللہ نے, لیکن اس کے باوجود بھی اس نے لوگوں سے قرض لیا ہے اور قرض کی ادائیگی کے پہلے وہ مر گیا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ ہم قرض نہ لیں, اور اگر قرض لے رہے ہیں تو نیت کی درستگی کے ساتھ قرض کو مجھے ادا کرنا ہے جلد سے جلد, اور اس کی فکر لگی رہے. یہ نہیں کہ گھر پہ گھر بن رہے ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں اور اس میں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں, سارے عیش و آرام کی چیز صبح سے شام تک ہو رہی ہے, اور قرض کی ادائیگی کے وقت اب وہ مسکین ہو گیا. گھر کی ضرورتوں کو پورا کرتے وقت, اپنے کپڑے اور گاڑی اور شادی اور گھر کو بناتے وقت اس کے پاس دولت کم نہیں ہو رہی, وہ لوگوں سے لے کر کے اور بناتا چلا جا رہا ہے, اپنا بینک بیلنس بڑا کر رہا ہے اور اپنے گھر کو سنوار رہا ہے, لوگوں سے قرض لے کر. ڈرنا چاہیے ایسے شخص کہ ایسی حالت میں اگر اس کی موت آ گئی تو روح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گی, اس کو آسمان پر اس کو انٹری ہی نہیں ملے گی, جیسے مشرک کو نہیں ملتی. مشرک کو پہلے ہی آسمان سے دھتکار کر کے سجین میں پھینک دیا جاتا ہے, اور مومن کو پہلے آسمان کے دروازہ کھول کر کے مرحبا اور خوش آمدید کہہ کر کے اس کو اوپر لے کے جایا جاتا ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر ساتواں آسمان کھولا جاتا ہے اور علیین میں اس کو رکھا جاتا ہے. لیکن یہ مومن ہے کہ اس نے قرض ادا نہیں کیا, اس وجہ سے اس کو معلق رکھا گیا ہے, نہ اوپر جا رہی ہے اس کی روح, نہ نیچے جا, یہاں تک کہ اس کا قرض کوئی ادا کر دے, اللہ کسی کے ذہن میں بات ڈال دے. اور یہاں پر اس کے بیٹے کو چاہیے کہ جب میت پڑی ہوئی ہے تو اس کا جنازہ بعد میں پڑھا جائے, پہلے اس کا بیٹا اس کے لیے یہ اعلان کر دے کہ میرے والد کا جو بھی قرض ہے وہ مجھ سے آ کر کے لے. اب اس میں ایک اشکال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آ جائے گا کہ بھائی تمہارے والد نے مجھ سے اتنا پیسہ لیا تھا, تو یہ بھی سسٹم آگے آیت کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جو بھی لین دین کرو تو لکھ لیا کرو, اور لکھنے میں 2 گواہ بھی ہوں. تو ایسا کوئی شخص آتا ہے کہ ہاں 2 گواہ ہے اور یہ لکھا ہوا ہے آپ کے والد کے ہاتھ کا, تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی وراثت کو تقسیم کرنے کے پہلے اس کے قرض کو ادا کرے. یہ بھی مسئلہ انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا کہ اس کی وراثت کو خود استعمال, اپنے والد کی وراثت کو خود استعمال کرنے کے پہلے اس کی وراثت سے پہلے قرض کو ادا کیا جائے, اور اگر وراثت نہیں بھی ہے تو وہ خود اس کے باپ کے ذریعے سے اس دنیا میں آیا ہے, اس کے لیے
اس سے بہتر بات اور کیا ہوگی کہ اس کے والد کی وہ اتنی بڑی خدمت کرے کہ اس کی روح معلق پڑی ہوئی ہے اور وہ اس کے قرض کو ادا کر کے اتنا بڑا سپورٹ کرے جہاں پہ کوئی سپورٹ نہیں ہے، جہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، جہاں پر کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایک بیٹے کے لیے اس سے بڑا اجر اور ایک بیٹی کے لیے اس سے بڑا ماں باپ کی خدمت اور کیا ہو سکتی کہ ان کے دوستوں کو ڈھونڈ کر کے یا ان کے رشتہ داروں کو ڈھونڈ کر کے وہ پوچھے کہ کیا قرض لیے تھے اور اگر ثبوت کے ساتھ ہو اور اسے ادا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث جو معلق رہے گی اس تعلق سے صحیح ترغیب میں علامہ البانی نے اس کو نقل کیا ہے، حدیث 1811، اور ابن ماجہ حدیث نمبر 2413، ترمذی شریف حدیث نمبر 1078، اور مسند احمد دوسری روایتوں میں یہ حدیث۔ چھٹواں، قرض سے پناہ مانگنا چاہیے، قرض سے پناہ مانگنا۔ چھٹواں پوائنٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بتائیں، گناہ ایک طرف اور دوسری طرف قرض، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ مانگ، یعنی تو مجھے بچا لے، گناہ سے بھی بچا لے اور قرض سے بچا۔ کسی نے دریافت کیا، مطلب کسی صحابی نے یہ بات کو سنا اور دریافت کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ قرض سے اس قدر کیوں پناہ مانگتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں، کیوں پناہ مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی قرض مقروض ہوتا ہے تو بات کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے، جب مقروض ہو جاتا ہے تو بات کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرے اور اس کے خلاف ورزی، وعدہ کر کے بھی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، کیونکہ پیسے کا انتظام نہیں ہوتا تو پھر خلاف ورزی کرتا ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت، بخاری شریف 2397۔ اگر کوئی شخص مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی سے پہلے ہی فوت ہو جائے تو بلا شبہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ البتہ یہاں پہ آپ 7واں پوائنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ مقروض کی نماز جنازہ، تو مقروض اگر ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کیونکہ وہ مسلم۔ البتہ اثر اور رسوخ رکھنے والے جیسے علماء یا سردار اس کی نماز نہ پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو تنبیہ ہو، لوگ ڈرے اس سے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقروض کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ یہ مقروض ہے، میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی آپ نے کہا کہ تم لوگ نماز پڑھ لو، یعنی عام لوگ، دوسرے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھنے کی آپ نے اجازت دی لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھی، یہ تنبیہ کرنا تھا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2289۔ کیوں اتنی سخت تنبیہ؟ آج اگر آپ آج کے معاشرے میں دیکھیں تو ضرورت مند سے زیادہ غیر ضرورت مند لوگ قرض لیتے ہیں، اور بعض دفعہ تو سودی قرض بھی لیتے ہیں، صرف اپنی شان کو بڑھانے کے لیے۔ ان کی ساری ضرورتوں کی چیزیں پوری ہو رہی ہیں، ان کے پاس گھر ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے آپ کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے وہ قرض پہ قرض لیتے، اور جب قرض مانگنے والا آتا ہے تو پھر اس کو بہانے کرتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں، اور اس سے وہ خود بھی رسوا تو ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں اسلام کو بھی رسوا۔ اور آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں کہ کوئی قرض اگر دے رہا ہے، اگزامپل کے طور پہ مجھے کسی نے 50,000 روپے قرض دیا اور میں اس کو اگر 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد قرض لوٹا رہا ہوں تو وہ دولت تو ویسی میں کم لوٹا رہا ہوں کیونکہ اس کی ویلیو تو کم ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی میں نہ لوٹاؤں یا کوئی نہ لوٹائے تو اس سے بڑی اخلاق کی برائی اور کیا ہو سکتی کہ پیسے ہونے کے بعد ہم اس سے اپنی دولت بڑھا رہے ہیں، اپنی شان و شوکت بڑھا رہے ہیں لیکن اس کو نہیں دے رہے۔ تو یہ ایسا جرم ہے کہ جو اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ کوئی شخص صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ والا ہی نہیں، سب سے قیمتی عمل اس نے کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ تک کو قربان کر دیا، شہید ہو گیا ہے۔ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرے گا لیکن یہ قرض والا گناہ معاف۔ یہ ایسا جرم ہے کہ رسول اللہ نے نماز تک پڑھانے کا اس سے منع کر دیا کہ میں اس کی جنازے کی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دوسری روایت ملتی ہے بخاری ہی کی، جب ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا قرض میرے ذمے ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ پھر وہیں پہ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کا قرض لیتا ہوں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ 2399 بخاری شریف 2399۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ ایک مسلم کا جنازہ یعنی صحابی رسول کا جنازہ آیا اور وہ قرضدار تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا قرض مجھ سے لے، اور آپ نے فرمایا کہ جو بھی مومن اس دنیا سے جائے گا تو اس کے بچوں کا وارث میں ہوں اور اس کے قرض کا وارث میں۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو بیت المال ہے یا جو سردار ہے
اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رعایا کا اس طرح خیال رکھے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ 8واں پوائنٹ لکھیں، مالدار کے طرف سے ادائیگی میں تاخیر ظلم اور قابل تعزیر یعنی سزا کے کا حقدار ہے وہ شخص۔ ایک تو وہ ظلم بھی کر رہا ہے، ظالم ہے، اور دوسرا وہ سزا کا حقدار بھی۔ چنانچہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ مالدار آدمی کا یعنی پیسے ہیں اس کے پاس، دوسری ضرورتیں اس کی پوری ہو رہی ہے، عمرہ حج بھی ہو رہا ہے، اور بھی دوسری ضرورتیں اس کی سب پوری ہو رہی ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، سب پورے ہو رہا ہے، لیکن وہ قرض دینے میں ٹال مٹول کر رہا ہے تو وہ ظالم ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2287، مسلم شریف حدیث نمبر 1564۔ ایک دوسرا فرمان یوں ہے، مطلب دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مالدار شخص کے ٹال مٹول اس کی عزت پامال کرتا ہے۔ جب مالدار شخص ٹال مٹول کرتا ہے تو عزت پامال ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، اور اسے سزا کا مستحق بنا دیتی ہے، مطلب ایسا شخص سزا کا مستحق بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح نسائی حدیث نمبر 4372، ابو داؤد حدیث نمبر 3268۔ چلیں اللہ رب العزت ہم سب کو قرض سے محفوظ رکھے، اور جو بھی ہم میں سے مقروض ہیں اللہ رب العزت ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے ان کو نیت عطا فرما دے۔ ہم سب کو اے اللہ خالص نیت عطا فرما دے کہ قرض کی ادائیگی کی نیت رکھنے والے ہو جائیں اور اس کے لیے فکر مند ہو جائیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اسباب بنائے گا کہ ہم اس قرض کو ادا کر پائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے قرض کو ادا کرنے کی تو توفیق عطا فرما دے، اور جو مالدار ہیں انہیں یہ توفیق عطا فرما کہ وہ کمزور اور مفلسوں کو قرض کے لیے چھوٹ دیں یا ان کے قرض کو معافی۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 281، اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کے طرف لوٹائے جاؤ۔ یہاں دونوں شخص، دینے والا بھی اور لینے والا بھی، اس دن سے ڈرو کہ تم اللہ کے سامنے حاضر کی، پھر ہر شخص نے جو کچھ کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا۔ وہ دن آنا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ جس طرح نیند کا آنا یقینی ہے اور صبح جاگ کر کے اور دنیا کے کام کرنا یقینی ہوتا ہے ہمارا، اسی طریقے سے موت یقینی ہے، اور موت کے بعد پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھائے گا جس طرح صبح اٹھا، اور اپنے حضور حاضر کرے گا، اور جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہے اس کا وہ حساب لے۔ ہم بھی اگر کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کا حساب لیتے ہیں، تو وہ خالق ہے، وہ تو اصل دینے والا ہے، اور وہ ہم سے حساب لے گا کہ ہم نے اس کی مخلوق کے ساتھ کیا کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہر شخص نے جو کچھ کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ظلم نہ کیا۔ کسی نے کسی کے ساتھ خیر خواہی کی ہے اور اللہ رب العزت اس کو خیر خواہی نہ کرے، یہ ظلم ہے، تو اللہ رب العزت ظلم نہیں کرے گا۔ جیسے حضرت لقمان نے فرمایا تھا کہ اے بیٹا اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر ایک چھوٹا سا بھی کوئی عمل کیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تمہارے حضور لا کرے۔ آیت نمبر 282، اس آیت کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 569 قرض کے معاملات کو لکھنے کا حکم۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے، طویل یعنی لمبی آیت، عظیم آیت تو ہم آیت الکرسی پڑھ چکے جو سب سے زیادہ افضل والی آیت تھی، یہ سب سے زیادہ لمبی آیت، طویل آیت ہے جو ایک رکوع پر مشتمل ہے، ایک ہی آیت ایک رکوع پر مشتمل، اور اس کے اندر احکام و مسائل بتائے گئے ہیں لین دین کے، کہ کس طریقے سے تمہیں قرض کیا لین دین کرنا، جس کو آج مسلمان نے بالکل فراموش کر دی۔ اچھے اچھے دیندار لوگ بھی اس سے غافل ہیں اکثر و بیشتر، جبکہ قرآن پر عمل کرنا، دیکھیں آپ پہلے آیت دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کس سے؟ ایمان والوں، یعنی ایمان والوں سے مطالبہ ہے اللہ رب العزت کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ حکم ہے یہ اللہ رب، امر ہے یہ کہ جب تم آپس میں لین دین کرو تو اس کو لکھ لو، اور اگر ہم نہیں لکھ رہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر، اور کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس سے برا لگ جائے، وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، اس نے مجھ سے 10,000 روپے مانگا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ 2 گواہ لے کر کے آؤ اور ہم یہاں پہ لکھیں گے، یا ہم گھر کے کسی لوگوں کو گواہ بنا لیتے، لکھیں گے اور سائن کرو، تو ہم بھی سائن کرتے ہیں، تو اس سے برا لگ جائے گا۔ تو اس کا برا لگنا ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ٹوٹ رہا ہے، یہ ہمارے لیے اہمیت دے، اور اس کے بعد بھی ہم دیندار ہیں، اس کے بعد بھی ہم دیندار، افسوس کی۔ تو آج ہی عہد کریں، میں بھی عہد کروں، آپ بھی عہد کریں کہ جس کا بھی قرض ہے اس قرض کو جلد سے جلد ہم لکھ کر کے اور اس کے پاس پہنچا دیں گے کہ بھائی صاحب آپ سے یہ قرض ہمارا لیا ہوا ہے، اور ہم اس تاریخ کو آپ کو لوٹانے کا ہم سے وعدہ ہے، اور یہ جو بھی کنڈیشنز ہے اس کو کر دیں، اور اس اجر کو پائیں کہ اللہ رب العزت کے جو ہم کلام پڑھ رہے ہیں اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، اور عمل کرنے کا اجر کیا ہے؟
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ اللہ کے خاص بندے۔ اللہ کون؟ اللہ ساری کائنات کا خالق اور مالک۔ صرف اس زمین کی بات نہیں ہو رہی، اس ارتھ کی بات نہیں ہو رہی، ساری کائنات کا جو خالق اور مالک ہے اس کے قریب تر لوگ ہیں یہ۔ فرمایا کہ بے شک لوگوں میں کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں، خاص۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے دوست اور اس کے خاص بندے ہیں۔ پھر ایک لفظ آپ نے بڑھایا کہ اللہ کے دوست ہیں یہ، اور یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے حکم کو، اور اگر کوئی برا مان بھی رہا ہے، ہمارا رشتہ دار ہی ہے نا، وہ مسلمان ہے، ہم اسے بتائیں، اور غیر مسلمان بھی تو ہم بتائیں کہ ہمارے نیم ہے یہ، ہمارے رب کا نیم ہے، ہمارے مذہب کا نیم ہے یہ کہ ہمیں لکھنا ہوگا۔ ہم اگر آپ سے لے رہے ہیں تو بھی ہم کو لکھنا ہوگا، ہم آپ کو دے رہے ہیں تو بھی لکھنا ہوگا۔ زندگی اور موت کا کسی کا بھروسہ نہیں ہے، اور اگر لکھا ہوا ہوگا تو آپ کی جائیداد سے یا آپ کا بچہ آپ پیسے کما کر کے آپ کا اس میں کرے گا، کیونکہ اصل مسئلہ آخرت کا ہے۔ دنیا تو کیسے بھی ختم ہو جائے گی، نکل جائے گی، اصل مسئلہ قبر کا ہے، اصل مسئلہ آخرت کا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس حکم کو پورا کر کے اور اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں ہم شامل ہوں، یعنی ہر حکم کو، جو بھی حکم ہمارے سامنے ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن کا کون سا حکم ایسا ہے، حدیث کا کون سا حکم ایسا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کون سا حکم ایسا ہے جو نقصان پہنچائے؟ کون سا حکم ایسا ہے جو دنیا میں نقصان پہنچا دے؟ کون سا حکم ایسا ہے؟ جیسے کل بات ہو رہی تھی سوال جواب کی نشست میں کہ ہم بینک میں پیسے رکھتے ہیں اور ہم ایف ڈی کرتے ہیں اور اس کا ہم کو ڈبل ملتا ہے، اتنے سال کے بعد ڈبل ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ تو ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں، اور اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ بیاج کا کاروبار نہیں کر سکتے، تو اس میں تو ہمیں نقصان ہو جائے گا، اور ہم تو لاچار ہیں یا ضعیف ہیں اور ہم کوئی کاروبار بھی نہیں کر سکتے، تو ہم اپنے پیسے کو کیسے سیو کریں، کیسے بڑھائیں؟ تو آج بھی آپ اگر اس بات کو دیکھیں تو اس میں بھی آپ کا فائدہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کا قانون دنیا میں اور آخرت میں ہر جگہ آپ کو فائدہ پہنچائے۔ فائدہ کیسے ہے کہ اگر آپ بینک میں جمع نہ کریں اور اتنے ہی پیسے کی اگر آپ زمین لیتے ہیں اور زمین کے لیے زیادہ پیسے لگتے ہیں، تو اگر آپ سونا خرید، جو ریٹ بڑھے گا وہ کم آپ کو جو ہے وہ بینک دے گا۔ بینک آپ کو صرف اتنا دیتا ہے، خوب اچھی طریقے سے ٹھنڈے دماغ سے آپ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیجئے کہ بینک آپ کو اتنا ہی دیتا ہے سود جتنی مہنگائی بڑھتی ہے، مطلب آپ کا پیسہ اتنا ہی رہتا ہے۔ اور اگر آپ اس کا سونا لے کر کے رکھتے ہیں تو اس کی قیمت بینک سے زیادہ بڑھے گی۔ اور دوسرے طور پر بھی اگر آپ ذہن لگائیں کہ وہ بھی تو بزنس کر رہا ہے، آپ کا پیسہ لے کر کے وہ بھی زمینیں خرید رہا ہے، کمپنیاں کھول رہا ہے، اور آپ بیوقوف بن کر کے اس سے کچھ پیسے لے کر کے، اور یہ سود ہے جو اللہ رب العزت سے اعلان جنگ ہے، جو اللہ رب العزت کے لعنت کا باعث بنا دیتا ہے، جو ایسا جرم ہے کہ جس کی سب سے چھوٹا جرم ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر۔ تو ایسے گناہ سے بھی بچ گئے اور نقصان سے بھی بچ گئے۔ بینک میں آپ جمع کریں گے، نقصان ہوگا آپ کا، اور اگر آپ اسی کی کوئی چیز اگر خریدتے ہیں تو وہ چیز کی قیمت بڑھے گی، جیسے زمین ہوا اور سونا ہوا۔ اسی طریقے سے یہ حکم ہے کہ آپ جب لین دین کریں تو اس کو لکھ لیں۔ لکھنے میں کیا نقصان ہے؟ جبکہ بھول چوک ہو جاتی ہے انسان سے، تو اس بھول چوک سے بھی وہ بچ جاتا ہے۔ اور کئی رشتہ داریاں اور آپسی تعلقات اسی پیسے کی وجہ سے خراب ہوئے، کیونکہ انسانیت کا تقاضا، بھول گیا، وہ اچھا انسان تھا لیکن بھول گیا پیسے لے کر کے کہ کتنی رقم لیا تھا، کب دینے کا وعدہ تھا، یا جس نے دیا تھا وہ بھول گیا، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں اس تاریخ کو اس نے دینے کا بولا تھا اور وہ نہیں دے رہا ہے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اور لکھا ہوا اگر ہے تو یہ اللہ کا قانون ہے، ہر اینگل سے فائدے مند ہوگا۔ تو دیکھیں آگے اللہ فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کس سے مطالبہ؟ آپ سے اور میرے انشاءاللہ۔ جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ تین بات پتہ چلی کہ جب لین دین کریں تو یہ بھی طے کریں کہ کب تک لوٹانا ہے، یا یہ طے کر لیں کہ اس کی کوئی مدت نہیں ہے، 2-3 سال میں لوٹائیں گے یا 1 سال میں لوٹائیں گے۔ دوسرا یہ کہ ادھار کا لین دین جائز ہے، اور تیسرا یہ کہ لکھوانا ہوگا۔ آگے فرمایا، لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کرے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جبکہ اللہ نے اسے سکھایا ہے اسے لکھنا چاہیے۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لکھ پڑھ نہیں سکتے، تو اللہ رب العزت نے جو لکھنے والا ہے اس کو ترغیب دلائی، یعنی جو پڑھا لکھا شخص ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ تم سے اگر کوئی کہے کہ ہمارا یہ معاہدہ لکھ دو تو تمہیں انکار نہیں کرنا، یہ اس کے لیے حکم کہ تمہیں فوراً پین اور کاپی لے کر کے لکھنا چاہیے، اور انصاف کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے، جو معاہدہ ہے، اسی کو تمہیں لکھنا ہے۔ یہ دوسرا ہے کہ اگر پڑھنا لکھنا آتا ہے اور کوئی لکھنے کا اگر کہہ رہا ہے تو وہ نہیں بولے، اور تمہیں لکھائے جس کے ذمے قرض ہے، مطلب جس نے قرض لیا ہے وہ لکھوائے گا، اور اسے اپنے رب اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور لکھاتے وقت وہ مقروض اس میں سے کوئی چیز کم نہ کرے، لیکن اگر وہ جس کے ذمے قرض ہے
نادان یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا مختار انصاف کے ساتھ لکھوا دے. مطلب وہ کمزور ہے، وہ لکھوا نہیں سکتا ہے، یا بچہ ہے تو اس کا جو مختار ہے، اس کا جو سرپرست ہے، وہ اسے لکھوا دے. اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ رکھ لو. دوسری بات پتہ چلی، ایک تو میعاد مقرر کیا، اب لکھوا رہا ہے، اور لکھوانے کے ساتھ 2 گواہ کو بھی اس کو رکھنا. پھر اگر 2 مرد میسر نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں کو لے لو جنہیں تم گواہی کے طور پر پسند کرو. مطلب گواہی کے وہ لائق بھی ہو، شریعت کا وہ پابند ہو. تو اگر 2 مرد نہیں مل رہے ہیں تو 1 مرد اور 2 عورت لے. یہ اس لیے، مطلب 2 عورت کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ ایک عورت اگر بھول جائے تو ان میں سے دوسری اسے یاد دلا دے. تو عورت کی عقل کو ناقص کہا گیا. اس کی عقل میں بھی کمی ہوتی ہے اور اس کے دین میں بھی کمی ہوتی ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 79. پوچھا گیا کہ عقل میں کیسے کمی ہوتی ہے، تو یہ آیت بتائی گئی. اور دین میں کیسے کمی ہوتی ہے، تو وہ مہینے میں کچھ دن نماز نہیں پڑھ پاتے. یہاں پر جو یہ احکام ہے کہ 2 مرد کو لے لو، اور اگر 2 مرد نہیں ملتے ہیں تو 1 مرد اور 2 عورت. اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لحاظ رکھا ہے گواہی میں. ان کی ذہنیت کی، ان کی کیفیت کو اللہ رب العزت جانتا ہے. ان کی ذہنی کیفیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. عورتوں کہ ان کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ بعض دفعہ حمل سے ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہیں، ان کی ذہنی صلاحیت جو ہے وہ کم زیادہ ہوتے رہتی ہے، ان کے ہارمونز چینج ہوتے ہیں، کمزوری ان کے اندر آ جاتی ہے، چڑچڑاپن ان کے اندر آ جاتا ہے. مہینے میں چند دن ایسے ہوتے ہیں کہ پریشان ہوتی ہے، یہ تکلیف میں ہوتی ہے، ان کے اندر کمزوری آتی ہے، ان کے اندر چڑچڑاپن آتا ہے. کبھی بچے کی ولادت ہوتی ہے اور بچے کی پرورش میں، ان کی تربیت میں بعض چیزیں بھول جاتی ہیں. تو ان کی کیفیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے. اللہ اکبر. کہ ان کی ایک جیسی پوزیشن نہیں رہتی اور اس وجہ سے یہ بھول جاتی ہے. تو اگر یہ بھول جائے تو دوسری بہن ان کو یاد دلا. اس وجہ سے کتنا خیال رکھتا ہے اللہ رب العزت. آگے اللہ فرماتا اور گواہ جب بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کرے. اب گواہ کا بھی یہاں پہ کیریکٹر بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی انکار نہیں کر سکتے. اور اگر گواہ جب بلائے جائے تو وہ انکار نہ کرے، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے مقررہ مدت کے ساتھ لکھنے میں سستی نہ کرے. معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کو لکھنے میں سستی نہ کرے. یہی تو سستی ہے. ایک تو سستی ہوتی ہے یا دوسرا لحاظ ہوتا ہے کہ اس کو برا لگ جائے. تو ہمیں اللہ رب العزت کے قانون کو دیکھنا ہے، اللہ رب العزت کے حکم کو دیکھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں اس میں سستی بھی نہیں کرنا. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے. اور تمہارے شک میں پڑھنے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے. مطلب انسان جب دیتا ہے تو لینے کے ٹائم میں وہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ کون سی ڈیٹ تھی، کتنا دیا تھا. تو یہ سارے شک اور یہ ساری چیزوں کا امکان ختم ہو جاتا کیونکہ وہ لکھا ہوا. ہاں تم آپس میں نقد جو تجارت لین دین کرو، جیسے گلے میں بیٹھے ہوئے اور گراہک آ رہے ہیں، لین دین ہو رہا ہے، تو اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ہاں تم آپس میں نقد جو تجارت لین دین کرو اسے نہ لکھا جائے تو تم پر کوئی حرج نہیں. مطلب جو روزہ مرہ کا جو لین دین ہو رہا ہے اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دکان کے اندر یا کسی بھی کاروبار کے اندر. اور جب تم آپس میں سودا کرو تو اسے گواہ بنا لیا. جب تم آپس میں سودا کرو تو اس میں بھی تم گواہ بنا. اس میں ایک مشہور واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ خریدا، اور اونٹ خرید کر کے اور اس سے کہا کہ چلو میرے ساتھ تاکہ تمہیں پیسے دے دیے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز آگے چل رہے تھے اور جس سے اونٹ لیا تھا یہ پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا. اب راستے میں کوئی اور لوگ ملے اور اس نے کہا کہ یہ اونٹ ہم خریدتے ہیں، اور اس نے اونٹ کی قیمت اس سے زیادہ لگا دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قیمت میں اسے خریدا. وہ آواز دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شخص نے بلایا اور کہا کہ میں یہ اونٹ ابھی لے لو ورنہ میں اس کو کسی اور کو دے دوں. تو رسول اللہ نے کہا کہ میں نے تو اونٹ تم سے لے چکا ہوں. اس نے کہا کہ نہیں، ابھی تم نے نہیں لیا، ابھی آپ نے نہیں لیا. اس نے کہا کہ ابھی ہمارا سودا ہوا ہے، تم پیسے لینے کے لیے چل رہے تھے. اس نے انکار کر دیا کہ مجھے اس سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، میں اس کو دے دوں گا. پھر وہ کہتا ہے کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ راستے میں جو بھی شخص یہ بات سنتا اور وہ کہتا ہے کہ افسوس تجھ پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے کبھی جھوٹ سردر نہیں ہوا تو ان کے تعلق سے ایسی بات کرتا ہے. وہیں پر ایک صحابہ کا بھی گزر، تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں گواہ کہ یہ سودا ہوا. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ آپ تو موجود نہیں تھے، پھر آپ نے یہ کیسے کہا؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ اسی بات پر تو ہم نے ایمان لائے ہیں کہ آپ نے جو کہا وہی سچ ہے، وہی سچ ہے. تو آپ کو 2 گواہی کا لقب دیا گیا. تو بہرحال آیت دیکھتے ہیں. اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے. مطلب کاتب کو، لکھنے والے کو، اور گواہ کو بھی ستایا نہ جائے. اور اگر
تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہارے طرف سے نافرمانی ہوگی۔ اگر تم گواہ کو پیسے دے کر کے بدلنا چاہتے ہو یا اس کو دھمکانا چاہتے ہو کہ یہ گواہی دے دینا، اتنا پیسہ تھا یہ تھا، یا لکھوانے والے کو تم دھمکاتے ہو کہ یہ لکھ دینا، اس کو تو پڑھنا آتا نہیں ہے، تم ایسا لکھو جو آج کل کورٹ میں اکثر و بیشتر ہوا کرتا ہے، تو یہ ظلم ہوگا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں یہ احکام سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ آخر میں دیکھیں کتنا سخت بات ہے، اللہ تمہیں یہ احکام سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے کہ تم اس کے احکام کی کتنی فرما برداری کرتے ہو اور اس کے احکام کو تم کتنا ہلکے میں اسے عمل کے قابل نہیں سمجھتے ہو۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے خالق، اور اس پہ عمل کرنے کی ہم سب کو آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔